سب سے پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھ۔ بعض دفعہ میاں بیوی کی لڑائی کے بعد شوہر اس لڑائی کو اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہے، یا پھر کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہے۔ اسی طرح عورت لڑائی کرنے کے بعد اپنی لڑائی اور اپنی لڑائی کے اندر موجود گفتگو اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنے گھر والوں سے شیئر کر لیتی ہے، نہیں تو کسی اپنی سہیلی سے شیئر کر لیتی ہے۔ یہ ایسا ایک عمل ہے جس کے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے بیچ میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، اس مسئلے کے ساتھ لڑائی کریں کہ یہ مسئلہ پر کلمہ لکھا ہے، صرف آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ ہی شیئر کرنا ہے۔ خدا کی قسم، آپ کا ایک شیئر کا بٹن دبانے سے جتنے لوگ اسے آگے پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو گھر بیٹھے صرف ایک بٹن دبانے سے ملے گا۔ آپ نے شیئر بھی لازمی کرنا ہے اور کمنٹ میں وہ دل شیل پور شول سارے بھیجنے ہیں کلمے کے لیے، مجھے نہیں۔ کیوں آیا ہمارے بیچ، یہ ہمارے گھر میں کیوں ہوا، یہ ہماری زندگی میں کیوں ہوا، اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے سے لڑنے کا کیا فائدہ ہے جبکہ آپ دونوں لوگ ایک ہی طرف ہیں، اور جب آپ کسی تیسرے چوتھے انسان کو انکلوڈ کر رہے ہیں اپنی اس ٹیم میں، تو دراصل آپ تو اپنا گھر توڑ رہے ہیں، آپ تو اپنی چیزوں کو توڑ رہے ہیں، آپ تو اپنے ریلیشن کو توڑ رہے ہیں۔ پھر جب آپ کی کہانیاں، آپ کی لڑائیاں یا آپ کے برے اخلاق مشہور ہو جاتے ہیں ارد گرد لوگوں میں، تو لوگ آپ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کی میرج میں ایک سکون، ایک پرائیویسی نہیں رہتی۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس نے میرے بارے میں اس کو کہا ہے، اس نے میرے بارے میں اس کو کہا ہے۔ آپ کا دل میلا ہو جاتا ہے، اور یہ وہ چیزیں جو ریورس بھی نہیں ہوتی ہیں، پھر آپ ان کو ختم بھی نہیں کر سکتے۔ الٹیمیٹ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں کہ تمہیں میری عزت کا پاس نہیں۔ مرد کہتا ہے تمہیں میری عزت کا پاس نہیں، عورت کہتی ہے تمہیں میری عزت کا پاس نہیں۔ تو ایسا کرنے کی ضرورت کیا ہے جب تک اگر آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ شادی نبھانی ہے۔ طلاق تک نوبت آ جائے الگ بات ہے، اگر شادی نبھانی ہے تو نبھانے والے سلسلے میں پھر کسی تیسرے کے سامنے اپنے لباس کو اتار کر ننگا کرنا کیوں؟ جب آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں